بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 15 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے اذا۔ اذا عربی زبان میں جب کے معنوں میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر اذا وقعت الواقعہ، یعنی جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی جب قیامت واقع ہو جائے گی۔ بس اذا جب کے معنی میں آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے تتلا۔ تتلا کے بنیادی حروف تا، لام اور واو ہے، اور اس کا بنیادی معنی ہے پیچھے پیچھے آنا، فالو کرنا۔ یعنی جب کوئی ایک کسی دوسرے کے اس طرح سے پیچھے چلے اور اس طرح سے اس کی پیروی کرے اور اسے فالو کرے کہ ان کے درمیان کوئی اور چیز نہ ہو، تو اسے عربی زبان میں تا، لام اور واو سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسے تلاوت کہا جاتا ہے۔ تلاوت یعنی فالو کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 2 میں خداوند عالم فرماتا ہے والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم، قمر کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ یہ جو تا اور لام کے بعد واو ہے، یہ عربی زبان کے ایک قاعدے کے مطابق، ایک قانون کے مطابق الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، لہذا تلا بن جاتا ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور قمر کی قسم جب وہ سورج کے، شمس کے پیچھے پیچھے آئے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں خداوند عالم نے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، یعنی اور قرار دیا اس میں ایک چراغ کو اور ایک نور دینے والے قمر کو، یعنی اشارہ کیا اس آیت میں کہ در حقیقت نور اس چراغ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی در حقیقت نور اور روشنی سورج کی ہوتی ہے، اور چاند سورج سے روشنی لیتا ہے۔ سراج یعنی چراغ خود روشنی دینے والا، اور قمرا منیرا یعنی وہ چاند کہ جو سورج سے روشنی لے کر خود نور فراہم کرتا ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی۔ پس لفظ تلاوت کا بنیادی معنی ہے فالو کرنا، اور جب قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کہا جائے، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں فرمایا یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس تلاوت سے مراد اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو فالو کرنا، یعنی اس طرح سے پڑھنا کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر آنے والی باتوں کو فالو کیا جائے۔ اسے عربی زبان میں تلاوت کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے قراءت۔ قراءت صرف پڑھنے کو کہتے ہیں، جبکہ ایسا پڑھنا کہ جس کے بعد عمل کیا جائے اور پڑھی ہوئی چیز کو فالو کیا جائے، اسے عربی میں تلاوت کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہر تلاوت قراءت ہوتی ہے، لیکن ہر قراءت تلاوت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان پڑھے، قراءت کرے، لیکن اس کو فالو نہ کرے۔ لیکن تلاوت اس قراءت کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان پڑھنے کے بعد پڑھی ہوئی چیز اور پڑھے ہوئے حکم کو فالو بھی کرتا ہے، کہ در حقیقت اسی پر خداوند عالم اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو پڑھے لیکن اس پڑھی ہوئی بات کو فالو نہ کرے، تو اس کو اللہ سے اچھے اجر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں خداوند عالم نے فرمایا
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یعنی وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، کتاب دی ہے، آسمان سے کتاب ان کے لیے نازل کی ہے، وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی آسمانی کتاب کی اس طرح سے قرأت کرنا کہ اس قرأت کے بعد جو احکام اللہ کی طرف سے ہمیں سمجھ میں آئیں، اس کتاب میں بیان شدہ ہوں، ان احکامات پر عمل کرنا، جو کرنے کا کہا گیا ہو اسے انجام دینا، اور جس کام سے روکا گیا ہو اس سے رک جانا، یہ تلاوت کا حقیقی معنی ہے، یعنی اس کی باتوں کو فالو کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم سمجھ رہے ہوں کہ قرآن کریم میں کیا کہا گیا ہے۔ صرف عربی زبان میں پڑھنا اگرچہ اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے، لیکن مقصد ہدایت کہ جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا تھا، اور قرآن مجید کی تلاوت جسے کہا جاتا ہے، یعنی پڑھ کے اور اسے فالو کرنا، وہ تب تک حاصل نہیں ہو سکتا وہ مقصد جب تک کہ انسان قرآن مجید کو سمجھنے نہ لگے، سمجھ کے نہ پڑھے۔ پس تلاوت کا معنی یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی باتوں کے بارے میں علم حاصل کرے، انہیں پڑھ کر اور انہیں سمجھ کر، اور اس کے بعد اپنے عمل کے ذریعے قرآن کے احکامات کو فالو کرے، کہ خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید کے تلاوت کرنے، یعنی اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔